وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کیونکہ جو بھی بندگی سیکھے یا انابت سیکھے پیغمبر کی تعلیم سے سیکھے۔ البتہ تحقیق ہم دے چکے تھے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے برتری، اور ان معجزات میں ایک یہ ہے یا جبالو اوبی ماء الطیر، اے پہاڑ تسبیح کرو حضرت کے ساتھ، اور پرندو تم بھی، والطیرہ مفعول ماء ہے، اے پہاڑو تسبیح کرو حضرت کے ساتھ، والطیرہ اور پرندو تم بھی۔ ایک تو عجیب معجزہ یہ تھا کہ حضرت جب زبور کی تلاوت خوش آوازی میں کرتے تو پہاڑ اور پرندے دونوں حضرت کی آواز میں آواز ملا کر پڑھتے۔ بعض کمکل اور ظاہر بین کہتے ہیں پہاڑ اونچے اونچے ہوتے ہیں، جب اس نے آواز لگائے تو دوبارہ آواز آتی ہے، تو داؤد علیہ السلام نے سمجھے کہ وہ میرے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ وہ کمکل تو پرندوں کو کیا جواب ہے؟ چلو یہ تو پہاڑ کا ہوا، تو پرندوں کو کیا ہے؟ کیا پرندے شوق میں آواز نکالتے ہیں؟ اللہ نے ایسا نہیں کہا، اللہ نے معجزات ذکر کیے۔ معجزہ کا مطلب یہ کہ داؤد کے لیے یہ ہوا اور کسی کے لیے نہیں۔ آواز کی گونج تو سب کی ہے، پرندوں کا چہچہانا تو سب کے ساتھ ہے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کیا تھا ان کے لیے لوہا۔ داؤد علیہ السلام جنگی قمیص سے بناتے تھے، لوہا ایسا لیتے تھے ہاتھ میں اور خود بخود نرم ہوتا تھا، اور کڑے لگاتے تھے، کڑے لگاتے تھے۔ لوہے کا کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت کا معجزہ یہ تھا کہ ہم نے نرم کر دیا تھا ان کے لیے لوہا، انعم السابغات، کہ بنائیے لمبی لمبی قمیصیں، وقدر فی السرد، اور اندازہ رکھے کھڑوں میں، وہ جو کڑیاں بنتی ہے ایک دوسرے میں گھسنے والی، اس کو اندازے سے رکھے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، عمل کرو نیک، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع کی، غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح چل پڑتے تھے 1 مہینے کی مسافت، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کو چلتے تھے 1 مہینے کی مسافت۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری نے کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام دمشق سے روانہ ہوتے تھے تو استخر میں دوپہر کا کھانا کھا لیتے تھے اور دوپہر کا آرام کر لیتے تھے، تو رات کابل میں گزارتے تھے۔ ابھی تو کابل وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ، اور ہم نے بہائے تھے ان کے لیے تانبے کے چشمے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں زمین سے تانبا اگلتا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات میں سے بعض کام کرتے تھے حضرت کے آگے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ٹیڑھا چلے ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکھا دیں گے اس کو جلانے والا عذاب۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان کی بات نہ مانتے تو جنات کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی۔ میں نے خود ایک جن سے پوچھا کہ تم جب تاج و تخت سلیمان کی قسم کھا لیتے ہو تب جا کے عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اب بھی سلیمان کا ذکر ہمارے ہاں اہم ہے، اور ان کا نام لے کر کے خلاف کرنے سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔